حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی قربانی کی تھی، اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اور ایام نحر میں یعنی 3 دن جو ہیں 10، 11، 12 ذوالحجہ، اس میں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی عبادت اللہ کو اتنی محبوب نہیں جتنا خون بہانا یعنی قربانی کرنا۔ تو یہ بڑی عظیم عبادت ہے اور چلی آ رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی قربانی کی تھی، اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اور اس کے بعد تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں قربانی کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی ہے، اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ 3 دن قربانی کے لیے مخصوص فرمائے گئے ہیں۔ آج اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں کچھ پیدا ہو رہی ہیں اور کچھ پیدا کی جا رہی ہیں۔ الیاذ باللہ، جن لوگوں کو دعویٰ ہے کہ ہم اپنے عقل سے کام لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ قربانی کی عبادت جب ادا کی جاتی ہے، اتنے جانور قربان کیے جاتے ہیں تو قوم کا اربوں روپیہ یہ اس کے اندر خرچ ہو جاتا ہے، نالیوں میں بہہ جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ قربانی کریں ہم، اتنے روپے جو ہم کسی فقیر کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں اور اس کی مدد کر دیں تو یہ شاید زیادہ ثواب ہوگا۔ وہ تو شاید بھی استعمال نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں ضرور ایسا کرنے میں زیادہ ثواب ہوگا۔ ابھی مجھ سے کوئی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ کسی نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اگر قربانی کرتا، میرے گھر والے قربانی کرتے تو اتنے 1000 روپے خرچ ہوتے، تو میں نے اس 1000 روپے میں ایک کولر لگا دیا ہے اپنے محلے کے اندر جس سے لوگ ٹھنڈا پانی پیئے۔ تو بجائے قربانی کرنے کے میں لوگوں کے فائدے کے لیے کولر لگا دیا تاکہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ ان عقل سے پیدل لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہر عبادت کا اپنا ایک مقام ہے، ہر عبادت کا اپنا ایک مقام ہے۔ نماز، کوئی شخص کہے کہ بھئی نماز میں میرے 15 منٹ خرچ ہوتے ہیں تو یہ 15 منٹ میں جا کے مریضوں کی عیادت کر لیا کروں گا بجائے نماز پڑھنے کے، مریضوں کی تیمارداری کر لیا کروں گا تو فائدہ ہوگا۔ تو یہ حماقت ہوگی نہیں ہوگی کہ آدمی وہ جو کام جس وقت میرے مولا نے فرض کیا ہے اس کو ادا کرنا یہی بندگی ہے۔ اور قربانی کا فلسفہ ہی یہ ہے، قربانی کا سارا فلسفہ ہی یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا کر اپنے سارے مفادات کو قربان کر دے۔ جو قربانی کس کی یاد میں ہو رہی ہے بھائی؟ سب مسلمان جانتے ہیں کس کی یاد میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب اچانک ابراہیم علیہ السلام کو حکم آ جاتا ہے کہ اپنے پیارے چہیتے بیٹے کو قربان کر دو، ذبح کر دو۔ پلٹ کے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا یا اللہ میاں یہ میرے بیٹے نے کیا قصور کیا ہے، نابالغ بچہ ہے۔ نابالغ بچہ جو ہوتا ہے وہ تو جہاد کی حالت میں بھی، جنگ کی حالت میں بھی اس کو مارنا جائز نہیں ہے، اور یہ نہ جنگ کی حالت ہے نہ کچھ ہے، نہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، یہ معصوم بچہ ہے، کیوں قربان کروں اس کو؟ اللہ تعالیٰ سے پلٹ کے نہیں پوچھا، بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تمہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے کو بتایا کہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، تو اس سے پوچھا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، فانظر ماذا ترى۔ تو بیٹا بھی اگرچہ نابالغ تھا لیکن وہ بیٹا تھا جس کے صلب سے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے۔ اس نے بھی پلٹ کر یہ نہیں کہا ابا جان مجھ سے کیا قصور ہوا، مجھ سے کیا غلطی ہوئی جس کی وجہ سے مجھے قتل کیا جا رہا ہے۔ جواب میں کیا بولا؟ جواب میں کہا کہ افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے اور میری فکر نہ کیجیے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ ہے نا یادگار قربانی کی۔ تو اس سے آپ بتاؤ کہ یہ جو حکم تھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دو، اس کو عقل کی کسی ترازو میں تول کے دیکھ لو، اس کا کوئی تعلق عقل سے سمجھ میں آتا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو مارے، ایسے بیٹے کو نابالغ ہے، ایسے بیٹے کو جو بے قصور ہے، اور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے بیٹے کو، کوئی عقل میں آتی ہے کوئی بات؟ لیکن پیغمبر تھے تو انہوں نے کہا جی عقل بقل کچھ نہیں ہے، ہماری اصل بات تو میرے مالک کا حکم ہے، لہذا لٹا دیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ خاص طور پہ قرآن نے ذکر کیا کہ پیشانی کے بل لٹایا، یعنی الٹا۔ کیوں؟ تاکہ میں باپ ہوں، کہیں جب چھری چلاؤں اس کے اوپر، اس کا معصوم چہرہ میرے سامنے آئے تو کہیں میری چھری رک نہ جائے، تو الٹا لٹایا۔ یہی آزمائش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے خواب پورا کر دیا،
अपने करने का काम कर लिया, मेरे हुक्म के आगे झुक गए, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, तो अब देखो हमने क्या मुआजिजा दिखाना है कि इस्माइल तो एक जगह बैठे मुस्कुरा रहे हैं और उनकी जगह एक मेंढा ज़बह किया हुआ पड़ा है। ये है ना असल सुन्नत इब्राहिमी। तो ये सुन्नत तो है ही इस काम के लिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आ जाए तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना ये बंदे का काम नहीं है। बंदे का काम यह है कि उसको इत्तिबा करे। ये जो तुम अकल के घोड़े दौड़ा रहे हो कि अरबों रुपया खर्च हो जाएगा मिल्लत का, तो ये अकल के घोड़े कहीं और बेच के आओ। अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा करना होगा। पहली बात तो यह है। और सच्ची बात यह है कि अगर कुर्बानी का की असल हकीकत, उसका असल फलसफा समझ में आ जाए और उसके तहत बंदा कुर्बानी करे, और वो फलसफा क्या है कि अल्लाह के हुक्म के आगे मैं अब मेरी अकल भी कुर्बान, मेरा माल भी कुर्बान, मेरी जान भी कुर्बान, ये फलसफा अगर दिल में बैठ जाए कुर्बानी का, बताओ फिर जराइम रहेंगे दुनिया में? दुनिया से जराइम खत्म करने का वाहिद रास्ता ये है कि दिलों में अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म मानने का जज्बा पैदा हो। कुर्बानी ये जज्बा पैदा करती है। ये अरबों रुपए जो तुम्हारे खर्च हो रहे हैं वो इसलिए पे खर्च हो रहे हैं ताकि तुम्हारे दिल में अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानने का जज्बा पैदा हो। अगर ये जज्बा पैदा हो गया तो न तुमसे जुल्म होगा, न तुमसे ज्यादती होगी, न तुमसे किसी के हक तलफी